کراچی میں دہشت گردوں کا غیر ملکیوں پر حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ دونوں دہشت گرد ہلاک، زخمی سیکورٹی گارڈ اسپتال میں جاں بحق۔ صدر آصف زرداری نے کہا پولیس کی بروقت کارروائی نے ملک کو بڑے نقصان سے بچایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ فوری کارروائی پر پولیس کو شاباش۔ بلاول بھٹو نے کہا دہشت گردی میں ملوث درندے جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ کراچی میں غیر ملکیوں پر حملے کی ابتدائی تفتیش مکمل۔ ڈی آئی جی ایسٹ کے مطابق حملہ آور پیدل آئے، ان کے پاس 6 دستی بم، ایس ایم جی اور 3 میگزین تھے۔ دہشت گردوں نے فین پر فائرنگ کی، سیکورٹی گارڈ نے جوابی فائرنگ کی۔ ایک دہشت گارڈ کی فائرنگ سے مارا گیا، دوسرے نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ ڈی آئی جی کے مطابق فائرنگ سے ہلاک دہشت گرد کی شناخت سہیل کے نام سے کر لی گئی، پنجکور کا رہائشی تھا۔ دہشت گردوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، ان سے انہی کی زبان میں بات ہوگی، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا دو ٹوک موقف۔ قومی اسمبلی میں بیان کرتے ہوئے کہا وہ دہشت گرد جنہیں سیکورٹی فورسز نے جانوں کے نذرانے پیش کر کے ملک سے باہر دھکیلا، انہیں واپس لا کر ملک میں بسایا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے اپوزیشن ہم پر جیسے چاہے تنقید کرے، لیکن پاکستان پر تنقید کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی سے کھیلنا ان کے لیڈر کا وتیرہ ہے۔ اڈیالہ جیل سے حکم آنے پر پہلے ان کے لوگ دوست ملک کے خلاف بیان دیتے ہیں، پھر تردید آ جاتی ہے۔ دوست ملکوں کے حوالے سے حکومت کی زیرو ٹالرنس ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس، اپوزیشن کا ایوان میں شور شرابہ۔ عمر ایوب نے کہا ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا حیرت ہے قانون کا سبق ہمیں پڑھا کون رہا ہے۔ صدارتی خطاب کے دوران جو ہوا شرمناک تھا۔ بیرسٹر گوہر بولے آصف زرداری نے سیاسی سرگرمیاں نہیں چھوڑی، وہ اب بھی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر ہیں۔ اسپیکر بولے آصف زرداری کبھی پارٹی صدر نہیں رہے۔ نوید قمر کو بات کرنے کی اجازت نہ دینے پر بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی اراکین کا ایوان سے واک آؤٹ۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے جمشید دستی اور محمد اقبال کی رکنیت معطل کر دی۔ اسپیکر نے کہا صدارتی خطاب کے دوران جمشید دستی اور محمد اقبال نے غیر پارلیمانی زبان کا استعمال کیا، دونوں کی رکنیت معطل کی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا 2 اپوزیشن ارکان کی معطلی ضروری تھی، مثال قائم کرنی چاہیے۔ گزشتہ روز احتجاج سے دنیا کو غلط پیغام دیا گیا، اپوزیشن دائرے میں رہے تو ویلکم کرتے ہیں، اپوزیشن والے نہتی آصفہ سے ڈرتے ہیں۔ دونوں صوبوں میں حکومتی اقدامات سے روٹی سستی نہیں ہوئی۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم۔ نیٹا ہیڈ کوارٹر میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان عمل درآمد جائزہ کمیٹی کا اہم اجلاس۔ وفاقی حکومت کا کچے کے علاقوں میں ڈاکوں کے خلاف مشترکہ آپریشن کا فیصلہ۔ کہا کچے کے علاقوں سے شرپسندوں کا مستقل خاتمہ کیا جائے گا۔ مشترکہ آپریشن کے لیے ڈرون سمیت جدید ٹیکنالوجی استعمال ہوگی۔ اجلاس میں شریک تمام آئی جیز کی چینی شہریوں کی سیکورٹی سے متعلق بریفنگ۔ وزیر داخلہ کی چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے ایس او پیز پر 100% عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں دہشت گردوں کے حملے میں سیکورٹی گارڈ سمیت 2 پاکستانی شہری جاں بحق ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں دونوں دہشت گرد مارے گئے۔ حکومت پاکستان دہشت گردی کے اس گھناؤنے فعل کی شدید مذمت کرتی ہے۔ مجرمان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ پاکستان ملک میں مقیم غیر ملکی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ آئی ایم ایف پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا کے لیے آئی ایم ایف کے نمائندے جہاد آزور کی پریس کانفرنس۔ کہا آئی ایم ایف پیکج کے حجم سے زیادہ اصلاحات کا پیکج اہم ہے۔ ترقی کے لیے پاکستان کو اصلاحاتی ڈھانچے کو بڑھانا ہوگا۔ مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا سے متعلق رپورٹ میں آئی ایم ایف کا کہنا ہے 2024 میں پاکستان کی شرح نمو 2023 سے بہتر رہے گی۔ پاکستان کو اخراجات میں کمی، سبسڈی کے خاتمے اور ٹیکس چھوٹ میں کمی کے اقدامات کی ہدایت۔ پابندیاں اٹھا کر برآمدات کو 15% تک بڑھانے کی تجویز۔
واشنگٹن میں پاکستانی معاشی ٹیم کی عالمی مالیاتی اداروں اور دوست ممالک کے معاشی ماہرین سے غیر رسمی مشاورت۔ عالمی مالیاتی اداروں کا طویل مدت کی بجائے مختصر مدت کے پروگرام کا مشورہ۔ ذرائع کے مطابق عالمی مالیاتی اداروں نے ٹیکسز کے نظام کو وسعت دینے، ہر قسم کے ریلیف کو ختم کرنے اور حکومتی کمپنیوں کی تیز رفتار نجکاری اور خسارے میں چلنے والی سرکاری کمپنیوں کا انتظام نجی شعبے کے حوالے کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ غیر ضروری اداروں کو ختم اور دیگر میں چھانٹی کا مشورہ بھی دیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ نئے پروگرام کے خد و خال پر مئی کے وسط تک اتفاق ہو جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا غیر ملکی ایجنسی کو انٹرویو۔ کہا نئے پروگرام کی شرائط طے کرنے عالمی مالیاتی ادارے کا مشن مئی میں پاکستان آئے گا۔ قرض پروگرام طے ہونے کے بعد لچکدار اور پائیدار ٹرسٹ کے ذریعے مزید فائنینسنگ لیں گے۔ پاکستان کو بیرونی قرض کی ادائیگی میں مشکلات نہیں۔ چین نے ہمارے ذمہ قرض کو رول اوور کر دیا۔ پاکستان جلد دوبارہ عالمی کیپٹل مارکیٹ میں آئے گا۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 29 اپریل کو شیڈیول۔ ایجنڈے میں فی الحال پاکستان کا اقتصادی جائزہ شامل نہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ 20 مارچ 2024 کو طے پایا۔ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو $1.1 ارب کی آخری قسط ملے گی۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے معاملے پر ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس اپریل کے آخر میں بلانے کا عندیہ دیا تھا۔ ایوان صدر میں ترک چیف آف جنرل سٹاف کو نشان امتیاز ملٹری دینے کی تقریب۔ صدر آصف زرداری نے ترک چیف آف جنرل سٹاف کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ جنرل میتن گورک کی نیول ہیڈ کوارٹرز آمد۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات۔ دو طرفہ بحری تعاون اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کی ہدایت پر ہائی کورٹ کے تمام ججز سے تجاویز مانگ لی۔ ذرائع کے مطابق تمام ججز کو پیر تک تجاویز دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ اسلام آباد کے سیشن ججز کو بھی تجاویز جمع کرانے کی ہدایت۔ ججز کی تجاویز کے بعد فل کورٹ بلانے یا نہ بلانے کا فیصلہ ہوگا۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ ججز کے خط کے معاملے پر تجاویز مانگی تھی۔ سعودی عرب سے اسلام آباد میں 2 7 سٹار ہوٹل بنانے کا معاہدہ طے پا گیا۔ حنیف عباسی کی پروگرام برعکس رانا مبشر کے ساتھ گفتگو۔ کہا ملک میں نئی پارٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی حلقے کی تقدیر تو بدل نہیں سکے، ملک کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں۔ مزید ڈسٹرکٹ کمیٹی کے قیام پر گلہ کرتے ہوئے بولے، آپ اپنے شیروں کو مارتے ہیں تو غیروں کے گیدڑ حاوی ہو جاتے ہیں۔ پنجاب میں 16 کی روٹی اور 20 کا نان نہ دینے والے تنوروں پر چھاپے، گرفتاریاں اور جرمانے۔ لاہور انتظامیہ کا 90% مقامات پر سرکاری نرخ پر روٹی اور نان کی دستیابی کا دعویٰ۔ جڑواں شہروں میں 2 روز سے جاری ہڑتال ختم۔ متحدہ نان بائی ایسوسی ایشن کا حکومتی ریٹ پر روٹی نان دینے کا اعلان۔ خیبر پختونخوا حکومت سستی روٹی پشاور والوں کو بھی نہ دلا پائی۔ باقی شہروں میں بھی حکومتی ریٹ پر روٹی نہ ملنے کی شکایات۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر مزمل اسلم کہتے ہیں، ہم نے 16 روپے کی روٹی اور ایئر ایمبولینس پر وقت ضائع کرنے کی بجائے ڈیلیور کیا۔ وفاق نے صوبے کے چھوٹے چھوٹے فنڈز روک رکھے ہیں۔ ضمنی الیکشن کا دنگل سجنے کو تیار۔ اتوار کو پولنگ ہوگی۔ 5 قومی اور 16 صوبائی حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ لاہور، قصور، ڈی آئی خان، گجرات، چکوال، نارووال، وسیم آباد، بھکر، شیخ پورہ، رحیم یار خان، ڈی جی خان اور کوہاٹ کے حلقے شامل۔ موسلادھار بارشوں نے بلوچستان میں نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ مختلف حادثات میں اب تک 16 افراد جاں بحق، 25 زخمی ہو چکے۔ مختلف ڈیمز کے حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ ریلوے ٹریکس کو نقصان پہنچنے سے سبی، ہرنائی اور کوئٹہ چمن ریل سروس معطل۔ کراچی کا مکران سے زمینی رابطہ بھی تاحال منقطع۔ مستونگ میں بارش اور یالہ باری سے باغات اور فصلوں کو نقصان۔ راجن پور میں تیز بارش کے ساتھ یالہ باری۔ کراچی میں بادل برسے بغیر چلے گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں اب بارش کا کوئی امکان نہیں۔
अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी के तिबी मुआयने की दरख्वास्तें मंजूर। अदालत का बुश्रा बीबी का एंडोस्कोपी टेस्ट डॉक्टर आसिम यूनस और सरकारी डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी करवाने का हुक्म। अदालत में नस्ब इजाफी दीवारों को फौरी खत्म करने की भी हिदायत। समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में चोर घुस गए। नमाज जुमा के बाद पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद के बाहर से मुतादिद नमाजियों के जूते चोरी हो गए। कई नमाजियों को नंगे पांव घर जाना पड़ा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वाक़े का नोटिस लेकर इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। सीसीटीवी की मदद से चोर का पता लगाने की कोशिश। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल शुएब खोसू मुलाजमत से फारिग। शुएब खोसू के खिलाफ जाली डिग्री का मुकदमा अदालत में ज़ेरे समाअत है। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का दूसरा मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मैच गुज़श्ता रोज बारिश के बायस खत्म कर दिया गया।